الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بزرگوں اور دوستوں، آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ گزشتہ جمعہ ہم لوگوں نے جو سلسلے سے سورہ بقرہ کو سن رہے ہیں تو اس کی آیت نمبر 83 تک کا مضمون سنا تھا۔ وہ گزشتہ جمعہ کو خاص اس آیت کا ہی مضمون سنا تھا، اور یہ سلسلہ جو 10 رکوعوں پر محیط ہے یہ بنی اسرائیل کو خطاب کر کے کہا گیا ہے، اور بنی اسرائیل کے حوالے سے ہم لوگ ہر درس میں یہ اراؤنڈ 30 منٹس کا جو درس ہوتا ہے تو اس کو ایک سنگل پارسل کی حیثیت سے چونکہ بیان کیا جاتا ہے، اس لیے ہر بار یہ بات بتائی جاتی ہے کہ بنی اسرائیل ہم سے پہلے کی مسلم امت، اور اس نے اللہ تعالیٰ کے دین کے ساتھ جو رویہ اختیار کیا، استہزاء کا، مذاق کا، کھلواڑ کا، اور اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے اس کو اس کے منصب سے ہٹا دیا اور راندِ درگاہ ہو گئی، اور دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اللہ کے چھوٹے اور بڑے عذاب کا شکار ہے۔ یہ بات قرآن میں جا بجا بیان کی گئی ہے، ان کے جرائم بیان کیے گئے ہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ان لوگوں نے جو جرم کیا، انہوں نے جو غلطیاں کی، وہی جرم وہی غلطیاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت بھی دہرائے گی۔ لہذا قرآن میں ان چیزوں کے بیان کیے جانے کا مقصد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان 2 خاص احادیث سے جو بات ہمیں پتہ چلتی ہے وہ یہ کہ ہمیں ان دونوں چیزوں کے ذریعے تنبیہ کی گئی، ہمیں وارن کیا گیا ہے کہ تم وہ غلطیاں دہراؤ نہیں، تم اپنے اندر وہ خامیاں پیدا نہیں کرو جو انہوں نے کی تھی۔ اسی مقصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے ہم لوگ بنی اسرائیل کے حوالے سے قرآن میں، یعنی یہود و نصارہ، جیوز اینڈ کرسچنز، ان کے حوالے سے قرآن میں جہاں پر جو بات بھی آئے گی اس کو سمجھتے چلے جا رہے ہیں۔ انہوں نے اس وقت ایسا کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم بھی وہ کرو گے اور تمہارے حالات بھی ویسے ہوں گے، تو پھر اب ہم اپنے حالات کو اس سے ملاتے ہیں کہ ہم کہاں تک پہنچ گئے ہیں۔ ابھی بھی وقت ہے، سدھر جائیں، جو سدھرنا چاہے وہ سدھر جائے گا، اور جو گرنا ہے وہ گرتا ہی چلا جائے گا، لیکن مقصد تو ہے وارن کرنے کا اور اس وارننگ سے اپنے آپ کو اپنا فائدہ اٹھانے کا۔ اسی ضمن میں وہ آیت آئی تھی جس میں اللہ تعالیٰ نے کہا تھا وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ، اور یاد کرو ذرا اس وقت کو کہ جب ہم نے بنی اسرائیل سے پختہ وعدہ لیا تھا، پختہ عہد کیا تھا، کروایا تھا کہ لا تعبدون الا اللہ، اللہ کے علاوہ کسی کی بندگی نہ کرو گے، وبالوالدین احسانا وذی القربى والیتامى والمساکین وقولوا للناس حسنا واقیموا الصلاة وآتوا الزکاة، اور یہ کہ اپنے ابا اماں کے ساتھ اچھا سلوک کرو گے اور اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرو گے اور یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو گے، وقولوا للناس حسنا، اور لوگوں کے ساتھ اچھی بات کرو گے، بھلی بات کرو گے، بھلے انداز میں بات کرو گے، واقیموا الصلاة وآتوا الزکاة، نماز قائم کرو گے اور زکوٰۃ کی ادائیگی کرو گے، ثم تولیتم الا قلیلا منکم وانتم معرضون، لیکن ان لوگوں سے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ تم میں تھوڑے ہی سے لوگ تھے جو ان احکام پر قائم رہے، سب نے منہ موڑ لیا، ثم تولیتم، پھر تم نے منہ موڑ لیا، اللہ کے حکم، اللہ کا حکم اور اللہ کے ساتھ تمہارا اقرار، اس اقرار سے، اس وعدے سے تم نے منہ موڑ لیا، وانتم معرضون،
تم تو تھے ہی، تمہارا ہاؤ بھاؤ بتا رہا تھا کہ تم بات مانو گے نہیں، تم اعراض کرنے والے ہی ہو، پیٹھ دکھا کر بھاگنے والے ہی ہو۔ یہ آیت تھی جس کے مضمون کو ہم لوگوں نے سنا تھا، بس ایک آیت، اس میں جو بھی باتیں ڈیٹیل میں آئی تھیں یا جو ایکسپلانیشن تھا اس حدیث کی، ان احادیث کی روشنی میں وہ ہم لوگ سن چکے ہیں۔ اس کے بعد اب جو دوسری آیت ہے اور جو تیسری آیت آئے گی، وہ سمجھیے یہ کہ بنی اسرائیل پر جو فرد جرم عائد کی گئی ہے اس کی وہ کلائمیکس ہے، وہ آیت اس چارج شیٹ کا کلائمیکس ہے، مین پوائنٹ ہے، جس میں وہ بات آئے گی جو امید ہے کہ آج ہم لوگ سن لیں گے۔ اس کے پہلے، وہاں تک پہنچنے کے پہلے جو دوسری آیت آ رہی ہے اس کو ہم لوگ سنتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، اور ذرا اس وقت کو بھی یاد کرو، اس واقعے کو بھی یاد کرو۔ اس کے اندر یہ تمام باتیں آ جاتی ہیں، وہ وقت بھی، وہ واقعہ بھی، وہ حالات بھی۔ صرف جب معنی نہیں ہوتا، جب کہا جاتا ہے از تو از کے اندر جب کے ساتھ یہ تمام باتیں آتی ہیں۔ اس وقت کو، اس زمانے کو، ان حالات کو یاد کرو۔ کیا؟ میثاقکم، تم سے جو ہم نے پختہ عہد باندھا تھا، وعدہ لیا تھا، کس بات کا؟ لا تسفکون دماءکم، تم آپس میں خون نہیں بہاؤ گے، ولا تخرجون انفسکم من دیارکم، اور نہ آپس میں ایک دوسرے کو ان کے گھروں سے نکال باہر کرو گے۔ ثم اقررتم، پھر تم نے اقرار کیا، کہا کہ ہاں ہم ایسا کریں گے، یعنی اللہ تعالیٰ سے وعدہ کیا ہے اس کی شریعت کے ذریعے، اس کے نبی کے سامنے۔ وانتم تشہدون، تم اس بات کے گواہ ہو، تم نے اقرار کیا، تم اس بات کے گواہ ہو۔ ثم انتم ہؤلاء تقتلون انفسکم، پھر دیکھو تم وہی لوگ ہو نا کہ جو اپنے لوگوں کو مارتے ہو۔ وتخرجون فریقا منکم من دیارہم، اور تم وہی لوگ ہو نا کہ جو تم کو حکم دیا گیا تھا کہ اپنے لوگوں کو ان کے گھروں سے نہ نکالو گے، لیکن یہاں معاملہ یہ ہے کہ تم اپنے لوگوں میں سے چند کو ان کے گھروں سے نکال دیتے ہو، بے گھر کر دیتے ہو۔ تظاہرون علیہم بالاسم والعدوان، گناہ کے ساتھ اور زیادتی کے ساتھ چڑھ دوڑتے ہو۔ وَإِن یاتوکم اسارہ، اور اگر تمہارے اپنے بھائی بند مسلمان قیدی بن جاتے ہیں، کوئی کافر قوم ان کو لڑائی میں، تمہاری لڑائی میں، یہ بات ابھی ہم بتائیں گے، تمہاری لڑائی میں جب کوئی کافر قوم ان کو پکڑتی ہے، قیدی بنا لیتی ہے، تو تفادوہم، تم فدیہ دے کے چھڑاتے ہو اپنے بھائی، یہ کہتے ہو کہ میرا بھائی ہے، اللہ کا حکم ہے۔ وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ، جبکہ تم پر تو پہلے ہی یہ بات حرام تھی کہ تم ان کو ان کے گھروں سے نکالتے۔ تمہاری حرکت، تم نے آپس میں لڑائی کی، اور آپس کی لڑائی کی وجہ سے کافر کو موقع ملا کہ وہ تمہارے بھائی کو اپنا غلام بنائے، اور اب جا کے تم اپنے بھائی کو چھڑاتے ہو کہ اللہ کا حکم ہے فدیہ دے کے مسلمان کو چھڑا لینا۔ اب یہ وہ حصہ ہے جو کلائمیکس ہے، کلائمیکس۔ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کیا تم اللہ کی کتاب کے کچھ حصے پر ایمان رکھتے ہو اور کچھ کو نہیں مانتے ہو؟ فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحیاۃ الدنیا، تو پھر جو کوئی ایسا کرے کہ اللہ کی کتاب میں سے کچھ بات کو مانے اور کچھ بات کو نہ مانے، تو ایسے شخص کا اور پھر ایسے اشخاص کا کیا حال ہونا ہے، سوائے اس کے کہ ان کو کیا بدلہ ملنا ہے، سوائے اس کے کہ خزي في الحیاۃ الدنیا، دنیا کی زندگی میں ان کو ذلیل کر دیا جائے، بے عزت کر دیا جائے، کوئی عزت ان کی نہ رہنے دی جائے۔ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور قیامت کے دن ایسوں کا جو افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، یہ جملہ یاد کر لیجئے، یاد کر لیجئے اس جملے کو، افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض،
کیا تم اللہ کی کتاب میں سے کچھ بات پر یقین کرتے ہو اور کچھ بات کا یقین نہیں کرتے؟ کچھ پر عمل کرتے ہو اور کچھ پر عمل نہیں کرتے؟ یہ جملہ یاد کر لیجئے، یہی ہے وہ کلائمیکس، اور اس کا نتیجہ جو اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں وہ سنا آپ نے، خزی فی الحیات الدنیا، اس دنیا کی زندگی میں ذلت اور رسوائی، وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ، اور قیامت کے دن اس کو پھیر دیا جائے گا شدید عذاب کی طرف، اس شخص کو، ان اشخاص کو، اس شخص کو، اس گروہ کو، اس قوم کو شدید عذاب کی طرف پھینک دیا جائے گا۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، تمہاری حرکت سے اللہ غافل نہیں، تم جو کر رہے ہو، تمہاری جو نیت ہے، تمہاری جو سوجھ بوجھ ہے، تمہاری جو کم ہمتی ہے، تمہاری جو کاہلی ہے، ان تمام چیزوں سے اللہ غافل نہیں۔ یہ کم ہمتی، کاہلی، سوجھ بوجھ، یہی سب ہے نا جو اللہ کی کتاب میں سے چند باتوں پر عمل کروا دیتی ہے اور چند باتوں پر عمل نہ کرواتی۔ کاہل، کم ہمت، جو اپنے پسند کی بات کو اختیار کر لیتا ہے، جس پر اس کی طبیعت راضی ہے، طبیعت راضی ہے اس چیز کو وہ بڑے چاؤ سے کرتا ہے، ڈھنڈورا پیٹ کے کرتا ہے، اور جس بات کے لیے اس کی طبیعت راضی نہیں ہو رہی، یا تو کم ہمتی کی وجہ سے، یا کاہلی کی وجہ سے، یا پھر اس کی سوجھ بوجھ۔ آپ یاد کریں فرشتہ قبر کے اندر، وہ جو پچھلے جمعے میں یہ بات بھی دہرائی گئی تھی اور اس سے پہلے والے میں تو یہ مضمون ہی تھا کہ قبر کے اندر جو فرشتہ سوال کرے گا، وہ 3 سوال، صحیح جواب نہ دینے والوں سے کیا کہے گا؟ وہ آخری بات کیا کہے گا؟ لا دریت ولا تلیت، تم نے سیکھا نہیں، جانا نہیں، سوجھ بوجھ درست کرنے کی کوشش نہیں کی، اور نہ پھر جس کی سوجھ بوجھ درست تھی اس کی بات سنی مانی۔ یہ آخری بات ہوگی نا، اس کے بعد جہنم کی کھڑکی کھول دی جائے گی، کیونکہ اس کا جواب یہ تو تھا نہیں کہ قرأت کتاب اللہ، ہم نے اللہ کی کتاب پڑھی تھی، وہاں سے پتہ چلا اللہ کی ربوبیت، وہاں سے پتہ چلی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور نبوت، وہاں سے پتہ چلا اسلام کا دین ہونا، قرأت کتاب اللہ، ہم نے اللہ کی کتاب پڑھی تھی۔ یہ جواب تو اس کا تھا نہیں، اس کا جواب تو یہی تھا کہ ہم تو بس وہی کہہ دیتے تھے جو لوگ کہتے تھے۔ تو فرشتے جہنم کی کھڑکی کھولنے سے پہلے کیا کہیں گے؟ لا دریت ولا تلیت، نہ تم نے جاننے کی کوشش کی اور نہ تم نے جاننے والوں کی بات سنی اور مانی۔ تو جاننے کی کوشش یعنی اپنی سوجھ بوجھ بڑھانے کی کوشش تو نہیں کی، جو سامنے پیش کر دیا گیا بس اسی پر قانے ہو گئے۔ یہی ہے دین۔ سیکھنا تو چاہا نہیں کبھی، جاننا تو چاہا نہیں کبھی، برانڈ تو بہت سے موجود ہیں نا دین کے، دینداری کے برانڈ ہماری نظروں کے سامنے کتنے موجود ہیں، کہاں آدمی چھیڑتا ہے، جانتا ہے، کوشش کرتا ہے، پوچھتا ہے؟ کچھ نہیں، بس جو سامنے میں آ گیا ہے اسی پر اپنی یا تو کم ہمتی، یا پھر کاہلی، یا پھر سوجھ بوجھ کی کمی کی وجہ سے، یا پھر سوجھ بوجھ بہت زیادہ ہونے کی وجہ سے آدمی یہ بھی سمجھتا ہے کہ ہم کو اب جاننے کی کیا ضرورت، ہم اتنا جان گئے، وہ اسٹاپ کر جاتا ہے، وہ عالم بن جاتا ہے، طالب علم نہیں رہ پاتا۔ تو جب طالب علم نہیں ہے، علم کا وہ متلاشی نہیں ہے، تو پھر بات اس کی رک گئی، اور جانے گا نہیں، سمجھے گا نہیں۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، تمہاری جو بھی حرکت ہے اس سے اللہ تعالیٰ غافل نہیں ہے، جو بھی تمہاری نیتی ہے اور جو بھی تمہاری نیت ہے اس سے اللہ غافل نہیں۔ اولئک الذین اشتروا الحیاۃ الدنیا بالآخرہ، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے آخرت کی زندگی کے مقابلے میں دنیا کی زندگی کو اپنا لیا ہے۔ یعنی ان کے لیے ایسا تو اشترا کا لفظ ہے، یعنی خرید و فروخت کی بات ہے، لیکن بہترین انداز میں یہ بات سامنے آتی ہے، اولئک الذین اشتروا الحیاۃ الدنیا بالآخرہ، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیا کی زندگی کو قبول کر لیا آخرت کے مقابل۔ ان کے لیے آخرت بڑی چیز نہیں ہے، ہمیشہ والی کامیابی کو یہ ویلیو نہیں دیتے، ان کا یقین ہی نہیں۔ اگر یقین ہو کہ مرنے کے بعد کی زندگی اصل ہے تو پھر یہاں کی پریشانی
فیس کرنا مشکل نہیں ہوگا. یہاں کی پریشانی سے بچنے کے لیے ہی وہ اللہ کی کتاب میں سے چند باتوں کو مانتا ہے اور چند کو چھوڑ دیتا ہے. یہاں کی پریشانی کو اصل سمجھ رہا ہوتا ہے, آخرت کی پریشانی کو اصل نہیں سمجھ رہا ہوتا, آخرت کی کامیابی کو اصل نہیں سمجھ رہا ہوتا, آخرت کی پکڑ کو اصل نہیں سمجھ رہا ہوتا. فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون. یہ وہ لوگ ہیں کہ جن پر عذاب میں کوئی کمی نہ کی جائے گی اور نہ ہی ان کی کوئی مدد کرے گا, نہ ہی ان کو کسی طرح سے کوئی مدد پہنچ پائے. یہ ایک رکوع ختم ہو گیا جس کا ہم لوگوں نے ایک رواں ترجمہ اور ایک مختصر بات اس کے اندر سے سنی. اب شروع کی وہ احادیث کے حوالے سے بات رکھیں کہ ہمیں اپنا جائزہ لینا. یہ تو بنی اسرائیل کے ساتھ ہوا. اب ہم اور آپ, ویئر آر وی, ہم نے کہاں تک ابھی ٹھور ٹھکایا ہے, کہاں تک پہنچے ہیں کہ ہم بھی بنی اسرائیل کے برابر ہیں نا, برابر, شبرم بے شبرن, زرا بے زرا, بالشت, ہاتھ, بالکل برابر. اور جو پہلی بات کہی گئی ان لوگوں کو کہ اللہ تعالیٰ نے تم سے عہد لیا تھا, پختہ عہد, کہ تم آپس میں قتل نہ کرو گے اور ایک دوسروں کو اپنے گھروں سے نہ نکالو گے. بات یہ تھی کہ جب موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام یہ انتقال کر گئے تو بعد میں بنی اسرائیل کی چھوٹی چھوٹی حکومتیں قائم ہوئی تھیں جیت کر. وہ فلسطین کے علاقے میں آج جہاں ان لوگوں نے اسرائیل بنایا ہے, اس وقت بھی ایک اسرائیل نام کی حکومت بنائی تھی اور ایک یہودا نام کی حکومت بنائی تھی. اور قبائل کی عصبیت کی بنیاد پر وہ جو 12 قبیلے تھے نا ان کے, 12 قبیلے, 12 بھائی یعقوب علیہ السلام کے 12 لڑکے, ان سے جو بال بچے بڑھے تو وہ 12 قبیلے بن گئے. اس قبیلے کی بنیاد پر بھی, قبیلوں کی عصبیت کی بنیاد پر بھی ان حکومتوں میں اختلاف تھا. وہ آپس میں لڑا کرتے تھے, سب مسلمان, لیکن قبائل کی عصبیت پر قائم ہونے والی حکومتیں آپس میں لڑا کرتی تھی. وطن پرستی, قوم پرستی, میری قوم, اب وہ قوم بن رہی ہے نا, ایک قبیلہ ایک قوم بن رہا ہے, حالانکہ سب ایک ہیں, مسلمان ہیں, لیکن اس کے اندر بھی ایک قوم بن رہی ہے. جیسے آج بھی دنیا میں آپ دیکھیں سب مسلمان جو ممالک ہیں وہ تو سب مسلمان ہیں. افغانستان, پاکستان, ازبکستان, ترکمنستان, نام بھی ایک سا ہے. بنگلہ دیش, ملیشیا, انڈونیشیا, لیبیا, ٹونیشیا, مصر, سیریا, سب مسلمان ہیں. سعودی عربیہ, قطر, بحرین, کویت, یمن, عمان, سوڈان, سب مسلمان ہیں. لیکن وہاں قوم پرستی کی بنیاد پر ایک دوسرے سے لڑائی ہے, بہت لڑائی ہے. ایک دوسرے کے جان کے دشمن بن جاتے ہیں, جیسے یہ بنی اسرائیل تھی. اب جب آپس کی لڑائی ہوتی تھی تو اس میں ایک گر, جو ہم لوگوں نے سیکھا بہت اچھے سے, آپس کی لڑائی میں کافروں سے مدد لینی. ہماری اور آپ کی لڑائی قوم پرستی کی بنیاد پر, نسل اور قبیلے کی بنیاد پر, مختلف حکومتوں کے ہونے کے بنیاد پر, لیکن مدد لے رہے ہیں کافروں سے. ایک دوسرے کو کمزور کرنے کے لیے کافروں سے مدد لینا. مدد لیتے تھے. اب وہ کفار جب آتے تھے تو وہ مسلمان, جو قبیلہ مسلمان کا کمزور پڑا, ہارا, جو اس کے مسلمان مردوں کو اور عورتوں کو قیدی بنا کے لے جاتے تھے. اب اللہ تعالیٰ نے وہ بات جو کہی وہ سمجھ میں آئے گی ہمیں بہتر ڈھنگ سے کہ وَإِيَاتُكُمْ أُسَارَةً, جب اس میں سے کوئی قیدی بن جاتا ہے تُفَادُوهُمْ, تو تم فدیہ دے کے چھڑاتے ہو. یعنی وہ اللہ کی شریعت کے مطابق کہ بھائی مسلمان اگر کسی کافر کا قیدی بن گیا تو مسلمان قوم, مسلمان حکومت جو ہے, جو سماج ہے, وہ پیسہ دے کے اس کو چھڑا لے گا. یہ شریعت کا جو حکم تھا اس پر بڑے توم طراق سے عمل کرتے ہو. ہاں بھائی میرا مسلمان بھائی پکڑا گیا, ہم کو اس کو چھڑانا ہے. پکڑایا کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ, پہلے تم پر تو یہی حرام تھا کہ تم ان کو نکالتے ان کے گھروں سے, لڑائی لڑتے ان سے تم,
یہ جو تم پر پہلے سے حرام تھا اس حرام کو تو تم نے کیا، اب اس کے بعد والے حکم پر عمل کر رہے ہو کہ میرا مسلمان بھائی پکڑا گیا اس کو چھڑانا ہے، اللہ کا حکم یہی، اللہ کا حکم یہی۔ اس پر وہ بات آئی نا کہ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کیا تم اللہ کی کتاب میں سے کچھ بات پر ایمان رکھتے ہو، کچھ کو مانتے ہو اور کچھ چیز کا انکار کرتے ہو، اس پر عمل نہیں کرتے؟ یعنی آپس کی لڑائی سے تو تم کو منع کیا گیا تھا، ایک دوسرے کا خون بہانے سے منع کیا گیا تھا، ایک دوسروں کو ان کے گھروں سے نکالنے سے منع کیا گیا تھا، لیکن اس چیز پر تو تم نے عمل نہیں کیا۔ اور جب وہ لڑائی کے نتیجے میں کافروں نے ان کو اپنا غلام بنا لیا تو اب چندہ کر رہے ہو مسلمان بھائی کو چھڑانا ہے، مسلمان بھائی کو چھڑانا ہے۔ یہ کون سی اسلامیت ہے تمہاری؟ یہ کون سی مسلمانیت ہے تمہاری؟ ہم اور آپ اپنا جائزہ لے لیں، ہمارے اور آپ کے حالات کیسے ہیں؟ ہم لوگ مسلم امت، ایک بھائی ایک کو ذرا تکلیف پہنچے تو دوسرے کو احساس ہوتا ہے۔ کہا تو یہی سب کچھ گیا ہے نا، لیکن اس کے باوجود بھی ہمارے دل تو پھٹے ہوئے ہیں۔ ان آیتوں کا جو کنٹیکسٹ ہے اس کے حساب سے قومیت کی بنیاد پر مسلمان امت جو ہے، یہ جو امت کا جو ایک ٹرم ہے ہمارے لیے کہ جو کلمے کی بنیاد پر ہم سب بھائی، تو یہ بھائی تو یہاں بھی ہے نا، اسی کا بھائی وہاں بھی ہے نا، سرحد پار بھی ہے نا، اور دوسری سرحد پار بھی ہے نا، اور تیسری سرحد پار بھی ہے نا، سب بھائی ہوا نا۔ پھر اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اگر اللہ تعالیٰ نے کہا تو وہ سب بھائی ہوا نا، لیکن اس بھائی کو ہم بھائی نہیں مانتے جب قومیت کا بھوت سوار ہوتا ہے۔ جب قومیت کا بھوت سوار ہوتا ہے تو پھر ہم اس کو بھائی نہیں مانتے۔ ہم تو خیر یہاں عجب طرح کے دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں، ہم لوگ اپنی کیا بات کریں۔ جو لوگ تھوڑا اوپر ہیں، یعنی جہاں ادھر ہندو کا ڈنڈا نہیں ہے، وہاں جو لوگ ہیں وہ بھی اس قومیت کی دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں، وہ بھی آپس میں لڑتے ہیں۔ عرب ہونے کے باوجود لڑتا ہے، ایک عرب سرحد پار دوسرے عرب سے لڑتا ہے قومیت کی بنیاد پر، کھانا پانی بند کر دیتا ہے اس کا۔ عرب غیر عرب زبان کی بنیاد پر، نسل کی بنیاد پر، اور یہ قومیت جو حکومتیں قائم ہوتی ہیں قومیت کی بنیاد پر، ان بنیادوں پر آپس میں لڑتا ہے۔ اور کہیں ایک ساتھ رہنے کی مجبوری آ گئی، افغانستان ٹائپ، تاجک بھی ہے، ازبیک بھی ہے، پشتو بھی ہے، تو مارا ماری ہے، اس کی مسجد میں جا کر اس کو مارنا، اس کی شادی میں جا کر اس کو مارنا، اور پھر جس کی وہ یونیورسل ٹروتھ، جس کے ہاتھ میں آخر میں لاٹھی آئی بھینس اسی کی ہو گئی۔ مائٹ از رائٹ۔ ہر جگہ یہی حال ہے جو بنی اسرائیل کے ساتھ کہا تھا، جو ان سے کہا گیا، وہ بالکل بے عین ہی ہمارا بھی وہی حال ہے، ہم سے بھی وہی کہا جا رہا ہے۔ ہمارے ہاں بھی یہی بھوت سوار ہے، مسلمان کا بھائی ہے، یہ سب بس حدیث کی کتاب میں پڑھ لیا، قرآن میں پڑھ لیا، بس سن لیا، نماز میں سن لیا، تراویح میں سن لیا، بس اس پر عمل نہیں ہے، اس پر یقین نہیں ہے۔ عمل یقین تو ان سرحدوں پر ہے جو لسانی بنیاد پر، علاقائی بنیاد پر، یعنی زبان کی بنیاد پر، یا پھر علاقے کی بنیاد پر، یا پھر نسل کی بنیاد پر قائم کی جاتی ہیں۔ جن چیزوں پر بھی قوم بنتی ہے عقیدے کو چھوڑ کر، ورنہ عقیدہ تو اسلام تھا سب کا، ہم اس چیز کو ویلیو دیتے ہیں، اس کو مان رہے ہوتے ہیں، اور پھر ہم لوگ اندر والے، یہاں والے، جہاں پیچھے ہندو کا ڈنڈا لگا ہوا ہے، وہ ہندو کے ڈنڈے کی وجہ سے آپس میں بھی سر پھٹاول نہیں ہے، ورنہ حالت کچھ بری نہیں، دوسری نہیں ہے۔ جہاں موقع ملتا ہے ہم ایک دوسرے کی ذات کی بنیاد پر، برادری کی بنیاد پر، علاقے کی بنیاد پر، رنگ و نسل کی بنیاد پر، زبان کی بنیاد پر ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچنے میں لگ جاتے ہیں، اوپر نیچے والے ہونے کی بنیاد پر، پیسے والے اور غریب ہونے کی بنیاد پر ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچنے میں لگ جاتے ہیں۔ دینی جو تفریق ہے، مسلک
فرقہ جماعتوں کی ان بنیادوں پر ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچنے لگ جاتے ہیں، اور سب میں ایک چیز کامن ہوتی ہے، کافر سے مدد لینا، کافر سے مدد لینا۔ دینی لوگ بھی جب آپس میں لڑتے ہیں نا تو کافر سے مدد لیتے ہیں، اندر کی خبر ہے، اندر کی۔ آپ بھی جب اندر جائیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا۔ اندر جانے کے لیے مشکل نہیں ہے، پڑھیے، ملیے، کتابوں کو پڑھیے۔ بڑے بڑے لوگوں نے جو لڑائیاں لڑی آپس میں، ان کی آپ بیتی پڑھ لیجئے، ان کی رودات پڑھ لیجئے، اخباروں میں جو ان کے بارے میں چھپتا ہے اس کو پڑھ لیجئے۔ یہی ہوا اندر جانے کا مطلب۔ ہم لوگ پڑھتے نہیں ہیں نا، ہم لوگ چھوڑ دیتے ہیں، بھائی بڑے لوگ ہیں چھوڑ دو، سب اللہ اللہ، سب اجتہاد ہے، سب صحیح پر ہے۔ پڑھیے تو پتہ چلے گا کہ کیسے کافروں کی مدد لی جاتی ہے ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے، ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچنے کے لیے، ایک دوسرے کو پکڑوانے کے لیے، جیل ڈالنے کے لیے، عزت اتارنے کے لیے۔ بالکل شبرم بے شبرن، ذراع بے ذراع، بنی اسرائیل کے بالکل برابر 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 برابر، کندھا بکندھا ہم لوگ چل رہے ہیں، قدم بقدم ہم لوگ چل رہے ہیں۔ اور وہ جو کلائمیکس والی بات ہے، وہ تو ایسی بات ہے کہ اس پہ آدمی سیمینار کرے، سمپوزیم کرے، ڈیبیٹ کرے، تقریر کرتا رہے، کتابیں لکھتا رہے، چلتی رہے بات۔ کیا افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کیا تم اللہ کی کتاب میں سے کچھ حصے پر ایمان رکھتے ہو، عمل کرتے ہو، اور کچھ حصے کا اقرار نہیں کرتے، یقین نہیں ہے دل میں، عمل بھی نہیں کرتے؟ یہ جو حصہ ہے نا، یہ رٹ لیجئے، رٹ لیجئے۔ جس کو یاد ہے وہ اس کو بار بار پڑھے نمازوں میں، اور جس کو یاد نہیں ہے وہ اس کو رٹ لے اپنی اصلاح کے لیے۔ کون ہے جو ہر وقت بالکل سیدھا رہتا ہوگا؟ کون ہے جس کے دل میں غلط کچھ نہ ہوتا ہوگا؟ جو کبھی متاثر نہ ہوتا ہوگا گروہ بندیوں سے، جو کبھی متاثر نہ ہوتا ہوگا فرقہ واریت سے؟ کون ہے جو متاثر نہ ہوتا ہوگا مسلک سے، جماعت سے، اس کے تعصب سے؟ تو یہ تعصب سے بچانے کے لیے سب سے بہترین چیز، اس متاثر ہونے سے بچنے کے لیے سب سے بہترین چیز، جانیں گے ہم، سیکھیں گے ہم، دین جانیں گے، دین سیکھیں گے اور پتہ کریں گے، بالکل اخلاص نیت کے ساتھ، نیت کی پاکیزگی کے ساتھ، دل کی سچائی کے ساتھ، پہلے سے کوئی خیال باندھ کر نہیں، نیوٹرل ہو کر ہم جانیں گے، سیکھیں گے، علم کی بنیاد پر سیکھیں گے، جانیں گے، تاکہ جتنا زیادہ سے زیادہ ہمیں پتہ چلے اتنا زیادہ سے زیادہ ہم اللہ کے دین پر عمل کر سکیں۔ اس میں ہماری سستی، ہماری کاہلی، ہماری کم ہمتی، بزدلی اور ہماری سوجھ بوجھ کی کمی آڑے نہ آنے چاہیے۔ بزدلی کی وجہ سے ہم اللہ کے دین کی بہت سی چیزوں کو چھوڑ چکے نا۔ اب اللہ کے دین کے نام پر ہمارے پاس بچا ہی کیا ہے؟ کیا بچا ہے؟ جس کو ہم لوگ سمجھتے ہیں دین ہے، وہ دین کا محض ایک چھوٹا سا ٹکڑا ہے، محض ایک چھوٹا سا ٹکڑا۔ لیکن چونکہ وہ دکھتا ہے تھوڑا تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہی دین ہے، یہی دین۔ اس میں تھوڑا چمک ہے، تھوڑا روشنی ہے، اس پر پہلے روشنی پڑ جاتی ہے، لہذا ہم سمجھتے ہیں وہی دین ہے۔ جیسے اس مسجد کے اوپر مینار ہے، جب مینار نہیں تھی تو بھی یہ مسجد تو تھی نا، اس وقت بھی نمازیں پڑھی جاتی تھیں، اس وقت بھی سب کچھ ہو سکتا تھا۔ مینار لگنے سے یہ مسجد نہیں بنی، لیکن باہر والے لوگوں کو دکھتی وہی ہے تو سمجھتے ہیں کہ یہی ہے مسجد، لیکن وہ اس کی اصلیت نہیں ہے۔ بہت تھوڑا سا حصہ ہمارے ہاتھ لگا ہے جو دین کے نام پر ہے، لیکن بس وہی مینار ہاتھ لگ گئی ہے، پوری مسجد ہم نے خالی چھوڑ رکھی ہے۔ مینار دیکھو مسجد، مینار دیکھو مسجد، سب نے مینار لے لے کے اپنے گھروں پہ لگوا لی کہ مینار ہی مسجد ہے، اور یہ اندر والی مسجد چھوڑ دی۔ کاہلی کی وجہ سے، نہیں جاننا چاہتے، عصبیت کی وجہ سے ہم نے جو سیکھنا تھا سیکھ لیا، اپنی جماعت میں سیکھ لیا، اپنے مولانا سے سیکھ لیا، اپنے عالم سے سیکھ لیا، اپنے مسلک سے سیکھ لیا، اپنے پیر سے سیکھ لیا،
بس میرے مسلک اور میرے پیر اور میرے عالم سے بڑھ کے کون جاننے والا ہے، ہم کو کچھ نہیں جاننا. یہ سوجھ بوجھ کی کمی اور بزدلی. جان بھی گئے تو اب ڈر لگتا ہے اس چیز پر عمل کریں گے، یہ والی بات کہیں گے. اب زمانہ نہیں رہا، اب حالات بدل گئے، اب اتنے ہی میں رہ لو میاں، اب بس دین پر اتنا ہی عمل کرنا ہاتھ میں انگارہ لینے کے برابر ہے. یہی کہا گیا تھا اتنا کر لو، ارے اتنا کر لو یہ بھی بہت ہے. یہ اور اس طرح کے ہزارہ جملے جو ہم اپنی بزدل طبیعت کو تھپکنے کے لیے سناتے ہیں، خود اپنے آپ سے کہتے ہیں بس سن لو سن لو سن لو. اتنے میں دین آ گیا تمہارا. طبیعت کی جو بے چینی ہے اس بے چینی کو دور کرنے کے لیے 1000 بار یہ پڑھ لو، تہجد پڑھ لو، راتوں کو اٹھ کر سجدے میں چلے جاؤ، رو لو، گڑ گڑا لو اللہ کے سامنے. یہ سب کر کے، رو کر، گڑ گڑا کر، تہجد پڑھ کر، یا پھر اس طرح کی چند چیزیں اور کر کے ہم اپنے ہی دل کو دھوکہ دیتے ہیں کہ وہ باقی چیزیں جو ہم نے چھوڑ رکھی ہیں نا، جو چھوڑ رکھی ہیں، جو جاننا نہیں چاہتے، تو اس کے لیے جو دل کچوٹتا ہے، اندر میں ضمیر جو ملامت کرتا ہے، جس کا کرتا ہوگا وہی تہجد بھی تو پڑھتا ہے زیادہ تر. جس کا کچوٹتا ہے زیادہ تر وہی تہجد بھی پڑھتا ہے غالباً. وہی ان چیزوں میں بھی لگا رہتا ہے. جس نے فرائض چھوڑ رکھے ہیں وہی نوافل کا گنگان کرتا پھرتا ہے زیادہ تر. اور جس نے فرائض کے ساتھ نوافل کو تھام رکھا ہے وہ تو بہتر راستے پر ہے، اچھے راستے پر ہے. لیکن حال یہ ہے ہمارا. تو جب یہ حال ہے تو نتیجہ کیا ہے؟ پھر سے یاد کریں، فما جزاء من یفعل ذلک منکم الا خزی فی الحیاۃ الدنیا. کیا بدلہ ہے اس آدمی کا، ان لوگوں کا، اس گروہ کا، اس قوم کا، بس اس کے علاوہ کہ اس کو دنیا کی ذلت اور رسوائی سے دوچار کر دیا جائے دنیا کی زندگی میں. اب اس میں بھی بتانے کی ضرورت ہے کہ ہم لوگوں کی ذلت اور رسوائی عیاں ہے. یہ بتانے کی ضرورت ہے کہ ہم اور آپ ذلیل و رسوا ہو رہے ہیں. کیا اس پر بھی 1 منٹ دینے کی ضرورت ہے کہ ہم بحیثیت مسلمان اس دنیا میں ذلیل و خوار ہیں؟ کیا ابھی بھی کوئی نہیں مانتا ہے؟ کیا ابھی بھی کسی کو شک ہے؟ ایسا بھی عقل کا اندھا کوئی ہے؟ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ. اور قیامت کے دن کی بات تو یہ ہے کہ اس کو شدید عذاب کی طرف پھینک مارا جائے گا. اللہ ہماری غفلتوں سے خود غافل نہیں، اللہ ہماری بے پرواہی سے، اللہ ہمارے نٹھلے پن سے، اللہ تعالیٰ ہمارے تعصب زدہ ذہن سے غافل نہیں ہے. اللہ ہماری اسکتوں سے، ہماری کاہلی سے غافل نہیں ہے. اللہ ہماری بغراتیوں سے غافل نہیں ہے. اللہ ہمارے بہانوں سے غافل نہیں. اولئک الذین اشتروا الحیاۃ الدنیا بالآخرہ. آخرت پہ یقین نہیں ہے. تبھی تو بس اس دنیا ہی کا فائدہ، اس دنیا ہی کا نقصان، یہی اصل سمجھ میں آتا ہے. اور اسی فائدے کے لیے اور اسی نقصان سے بچنے کے لیے اللہ کے دین میں کاٹ چھانٹ کر دیتے ہیں. تو پھر فلا یخفف عنہم العذاب ولا هم ینصرون. عذاب میں کوئی کمی نہ ہوگی اور نہ کسی طرح کی کوئی مدد ملے گی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.